بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا ہے اور شب مغفرت ہے۔ دنوں اور راتیں سب خدا کی ہیں، اس کے لیے ہر چیز یکساں ہے، لیکن اس نے خود کچھ اوقات کو اہمیت دی ہوئی ہے۔ اس نے خود ہی دنوں کو مختص قرار دیا۔ زمین کائنات اسی کی، مگر اس نے کچھ جگہوں کو اپنے لیے مقدس قرار دیا۔ اسی طرح راتوں میں بہت راتیں بہترین راتیں ہیں، اس میں سے ایک رات شب جمعہ ہے جو کہ ہر ہفتے ہمارے نصیب میں ہوتی ہے۔ شب قدر بہترین رات ہے ماہ مبارک رمضان میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے، مگر سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ اس طرح اور بھی راتیں ہیں، عید کی شب بھی بہت عبادت کی راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ 15 شعبان کی رات ہے، 62 کی رات ہے، یہ راتیں لیکن سال میں ایک دفعہ آتی ہے۔ شب جمعہ ہر ہفتے آتی ہے، مگر اس کو انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس رات میں بہت سارے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، اس سے زیادہ خدا توجہ چاہ رہا ہے۔ دعا پڑھنا بغیر سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تفکر فکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ خدا بھی کوانٹٹی نہیں مانگتا آپ سے، کوالٹی مانگتا ہے کہ تھوڑی دیر میری بارگاہ میں آؤ لیکن توجہ کے ساتھ آؤ۔ اسی لیے شب جمعہ اگر آپ دیکھیں تو مفاتی کے اندر باقاعدہ ایک حصہ ہے جو شب جمعہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اس سے بڑھ کر آج کی رات اور جمعے کی عصر تک انسان کو ٹینٹو رہنا، یعنی اپنے آپ کو اس کے آگے حاضر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم عام راتوں میں کرتے ہیں، شاید مباح ہو، شاید تھوڑا کوئی شبہ ہو، لیکن شب جمعہ انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آج کی رات ایک دھرم جو ہے وہ اگر صدقہ دیا جائے تو وہ عام دنوں میں 1000 دھرم کے برابر ہے۔ اس لیے شب جمعہ صدقہ نکالنا بہت ضروری ہے۔ شب جمعہ جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھنا بہت زیادہ، بہت ساری مشکلات کو، مالی مشکلات کو، چیزوں کو حل کرتا ہے، قربت دلاتا ہے اہل بیت کے قریب۔ اسی لیے 2 رکعت نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھنا شب جمعہ ریکمنڈڈ ہے کہ انسان جو ہے۔ ایک اور خاصیت شب جمعہ کی یہ ہے کہ جو روحیں دنیا سے نکل گئی ہیں، کوچ کر گئی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف توجہ رکھتی ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے جانے والے کتنا ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے بھی شب جمعہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کرے۔ شہید دستغیب اپنی کتاب داستان راستان میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک عالم دین سے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا، والد بھی اچھی شخصیت تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے؟ ہر انسان جب مرتا ہے تو بدن تو یہی رہ جاتا ہے، روح اس کی نکل جاتی ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ روح ابھی قیامت تو ہوئی نہیں ہے جو حساب کتاب ہو پھر بہشت میں جائے۔ روح قیامت تک سب کی جو دنیا سے گئے ہیں وہ عالم برزخ میں، جو ہم قبر میں ڈالتے ہیں بیسیکلی وہ قبر ظاہری نماد ہے، اصل میں وہ عالم برزخ کا دروازہ ہے۔ روح وہاں چلی جاتی ہے، اب جیسا عمل ہوگا ویسا عالم برزخ ہوگا۔ عالم برزخ ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ جائیں گے بنے گا، نہیں، جو آپ کام کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں، ریل ٹائم میں عالم برزخ میں شفٹ ہو رہا ہے، بغیر کسی درمیان کی کمپنی کے جو ٹرانزیکشن کرے، ڈائریکٹ آپ کا عمل عالم برزخ میں۔ جو میں ابھی کہوں گا، کروں گا، عمل کروں گا، وہی حالت میرے عمل کی، میرے نفس کی شکل بن جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے دیکھیں علماء
جن کو اللہ نے برزخی آنکھیں دی ہوئی تھیں، جیسے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میرے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا کرو، کیونکہ جو انسان کی اصل شکل ہے وہ اس کے نفس کی شکل ہے، اور نفس کی شکل اس کے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ جو انسان جیسی روح نکلتی ہے فوراً جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، وہاں پر، اور اسی حالت میں انسان نے قیامت تک رہنا ہے۔ شفاعت روز محشر ہے، عالم برزخ میں نہیں ہے۔ عالم برزخ میں جو لے کے جائیں گے وہی ہوگا، یا پیچھے سے کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ جو آپ کے لیے کچھ کر سکے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں، یہ عالم کوئی اور ہے، وہ عالم کوئی اور ہے، میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ کہا کہ جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور آپ کے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں اور آپ فرار نہیں کر سکتے، عالم برزخ میں عذاب ایسے ہے کہ دنیا میں تکلیف ہو، چوٹ لگ جائے، ڈاکٹر پہ جاؤ، پٹی لگا لو، پین کلر دے دو، بے ہوش کر دو، درد نہ ہو، وہاں ایسا کچھ نہیں، جو ہے وہی ہے۔ اسی لیے معصومین روایت فرماتے ہیں کہ روز محشر ہم تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن اپنے قبر کے تم خود ذمہ دار ہو، خود ذمہ دار ہے۔ تو کہا اچھا بابا یہ جو ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں محرومین کے لیے، یہ وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، یہاں مثلا آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، اس محرومین کے لیے کہ اس کو ثواب پہنچے، اس کو کیسے جا رہا ہے؟ تو ان کا بیٹا یہ بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ کہا جیسے آپ ایک بہت گرم کمرے میں ہوں، شدید دھواں ہو، اور ایک کھڑکی کھل جائے اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا اس میں آئے، آپ کا کچھ مرحوم کو بھیجنا ایسے ہی ہے۔ اب اسی مسجد سے بیٹھ کے آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے صلوات بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، تو دیکھیں آپ نے یہ صلوات پڑھی، ٹرانزیکشن یو ایس ٹی ڈی میں ڈیجیٹل کرنسی کی طرح وہاں پہنچ گئی، ان کے پاس پہنچ گئی۔ تو اب تو دنیا کے کاموں سے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے آخرت کا معاملہ کیسا ہوگا۔ تو وہاں پر یہ پہنچ جاتی ہے، تو اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بابا یہ آپ کے لبوں پر نشان کیسا ہے؟ خواب میں دیکھا بابا یہ لبوں پہ زخم کیسا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بیٹا میں کچھ لفظ ایسے استعمال کرتا تھا جو آپ کی والدہ کو برے لگتے تھے، لیکن کیونکہ میں عمر میں بڑا تھا تو وہ کچھ کہتی نہیں تھی، تو یہ وہ زخم ہے۔ دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، آدمی کسی کا دل دکھا دے، کسی کو چھوٹا موٹا انسان تمسخر کرتا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا کسی کا دل دکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ رشتوں کی وجہ سے بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن دل دکھتا ہے۔ کہا بیٹا یہ وہ زخم ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ عزیزان محترم، اسی لیے بعض اوقات یہ بہت معاملہ ہے۔ دیکھیں قبر خود بنانی ہے، کوئی نہیں بنائے گا۔ اولاد کی خاطر انسان یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، دوستوں کی خاطر اپنی محفلیں خراب کر دیتا ہے، رشتوں کی خاطر انسان ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائیوں سے قطع رحمی کر بیٹھتا ہے۔ عذاب قبر میں کچھ نہیں کر سکتے، انسان واقعاً گرفتار ہے۔ اور آپ بولے وہ مولانا صاحب کیا کریں؟ بہرحال زندگی یہی تو امتحان ہے، آزمائش ہے کہ آپ یہاں بہتر کریں گے تو وہاں پہ بہتر ملے گا، لیکن ہر چیز بڑی پریسائز ہے، ہر چیز بہت زیادہ دوربین سے دیکھی جا رہی ہے۔ اور خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں مسقال کے ذرے کے برابر اگر خیر بھی ہوگا تو دکھاؤں گا، شر بھی ہوگا تو دکھاؤں گا۔
چھوڑوں گا نہیں کسی کو، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑنے والا۔ اور اصل میں دنیا ہے ہی ایسی، عالم برزخ ہے ہی ایسا،